اسے خود سے ڈر لگنے لگا تھا۔ وہ 16-17 سال کا ہوا تو 9-10 سال کی ہنوز معصوم سی بچی تھی جو اپنا ہر دکھ اس سے شیئر کرنے آتی تھی، لیکن اب وہ بدلنے لگا تھا۔ کچھ غلط ہو جانے کے خوف سے اسے اپنے پاس آنے سے بری طرح ڈانٹتا، جھڑک دیتا۔ 12-13 سال کی ہوئی کہ زرینہ اسے راحم کے چھوٹے چھوٹے کام کرواتی، پھر بھی غیر محسوس طریقے سے طور پر اس کا عادی ہوتا چلا جاتا۔ لیکن راحم حسن کو اسے دیکھ دیکھ کر غصہ آتا۔ میں 20 سال کا ہوا تب بھی وہ 13 سال کی بچی تھی۔ اب اسے اپنے کمرے میں نہیں آنے دیتا تھا، پر وہ بھی ڈھیٹ تھی۔ زرینہ کی یہ بات اس کے کچے ذہن میں بیٹھ گئی تھی۔ راحم حسن صرف اسی کا ہے، وہ بچپن سے اس کا تھا اور بڑے ہو کر بھی اسی کا ہی ہوگا اور ساری زندگی اسی کا ہی رہے گا۔ وہ خود بخود اس کے قریب ہوتی چلی گئی۔ بچپن کا ساتھ تھا، نتیجتاً اسے کبھی راحم سے اس خاص رشتے کی بھی جھجک محسوس نہیں ہوئی تھی۔ تھوڑا وقت گزرا اور گزرتا وقت راحم حسن کے لیے مزید آزمائشیں لاتا رہا۔ وہ بڑی ہوتی گئی۔ جوانی، دلکشی، معصومیت اور خوبصورتی کا امتزاج اور سب سے بڑی طاقت اس کے درمیان موجود مضبوطی شرعی بندھن رشتے میں بندھی ہیر انعام راحم حسن کے سامنے تھی۔ وہ کبھی دوپٹے سامنے آ کر اس کا ضبط آزماتی تو کبھی بے تکلفی سے اس کے بہت پاس بیٹھ کر اس پر ستم۔ یہ کہ ہیر انعام اس رشتے کے تقاضوں سے اب تک انجان تھی، جس کی بڑی وجہ خود راحم حسن ہی تھا۔ اس نے کبھی اس کو اپنی قربت کا احساس یا محسوس ہی نہیں کروائی تھی۔ اس رات جب وہ ٹیسٹ پیپر کے سلسلے میں اس کے کمرے میں تھی، اس لمحے راحم حسن نے زندگی میں پہلی بار ہی راحم کے چہرے پر اپنی قربت کے انوکھے رنگ دیکھے تھے۔ اس کا دل مزید شرارت پر آمادہ تھا، پر ہمیشہ کی طرح وہ خود پر قابو پا گیا۔ اور ایک دن وہ اس کے پاس بیٹھی اس سے شوہروں والی اہمیت نہ دینے پر لڑ رہی تھی اور وہ سوچ رہا تھا کہ کتنی معصوم ہے یہ سب چیزیں بدلے میں جو مانگتی ہیں وہ راحم حسن کو خود ہی منظور نہیں تھا۔ اس طرح وہ اپنے بچپن کے اس مقدس رشتے کی توہین کر جاتا اور اس سے محبت کرتا تھا اور اس رشتے سے میں بندھنے کے بعد ہی کرتا آیا تھا۔ شاید اسی لیے جب فیصل جو کہ فائزہ کی نند کا بیٹا تھا، جو کینیڈا میں ہی رہتی تھی، جب پاکستان آیا تو ہیر پہلی نظر پڑتے ہی اس کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ پریشی کی سالگرہ کے دن بار بار اس کے سامنے آنا اور اس سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈنا راحم کی نظروں سے یہ مخفی نہیں تھا۔ وہ فائزہ کا لحاظ کیے بامشکل خود پر قابو پائے ہوئے تھا، پر فیصل اتنا اتاولا ہوا کہ اسی فنکشن میں اس نے ہیر سے شادی کرنے کی بات فائزہ کے سامنے رکھی تھی۔ انہوں نے اسے بتایا کہ ہیر کا نکاح بچپن سے ہی راحم سے ہو گیا تھا۔ راحم جو اسی سلسلے میں فائزہ سے بات کرنے اس کے کمرے میں آ رہا تھا، اس کی بات سن کر دروازے پر رکا تھا۔ اٹ از جسٹ اے چائلڈ نکاح مامی، ہی کین گو ڈائیورس ہر۔ یہ صرف بچپن کا ہی تو نکاح ہے، وہ اسے طلاق دے سکتا ہے۔ اس کی بات سن کر وہ خود قابو کھوتا ہوا آگے بڑھتا، درشتی سے اس کا گریبان تھام لیا۔ شی از وائف، ڈیم اٹ، ہاؤ ڈیڈ یو؟ وہ میری بیوی ہے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ اس سے پہلے کہ وہ اس کے منہ پر مکہ مارتا، فائزہ کے شوہر عاطف نے اسے سنبھالا تھا اور بات اسی کمرے میں ختم ہو گئی تھی۔ فیصل مارے خوف کے اگلے ہی دن ماں کو روکنے کے باوجود واپس کینیڈا چلا گیا تھا، پر اب راحم حسن مزید برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی بڑی وجہ ہیر کا اس کی محبت سے بدگمان ہونا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ فواد جو کہ اس کا بچپن کا دوست تھا، وہ گھر والوں سے چھپ کر نائمہ سے نکاح کر چکا تھا اور فواد بھی یہ نکاح مخفی رکھنا چاہتا تھا، لیکن نائمہ نے روز رو کر اس کی مدد مانگی تھی کہ وہ فواد کو سمجھائے۔ سہولت وہ ان دونوں کو مسئلہ حل کر چکا تھا۔ ہیر کی فون کال اور فواد نائمہ ان دونوں کی باتیں سن کر وہ سوچ چکا تھا کہ عید میں ابھی 10 دن تھے۔ وہ اب کار میں بات کرنے والا تھا۔ عید کی رات ہیر کو اپنے کمرے میں رخصتی کی۔ اس زندگی میں تو وہ پہلے ہی شامل تھی۔ فائزہ کو اپنے بھتیجے پر فخر ہوا۔ انہوں نے محبت سے اس کی پیشانی چومی۔ پھوپھو، اس سے پہلے کہ آپ کی دیوانی بھتیجی میرے ابا سے میرے جوتے کھلوائے، آپ رخصتی کی بات کریں۔ اس کی بات پر وہ ہنسی تھی۔ جلدی کیا ہے بھتیجے؟ اب وہ اسے چھیڑنے لگی تھی۔ ابھی بھی جلدی ہے پھوپھو، ایک تو آپ کی بھتیجی اتنے سال سے بڑے ہونے میں لگائے ہیں اور اس کی دہائی پر فائزہ کا کہکا جاندار تھا۔ اب بات کریں چچی، امی اور چاچو سے۔ عید کی رات ہیر راحم حسن کے کمرے کو ہمیشہ کے لیے شرف بخشے گی۔
وہ اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتا ہوا بولا، زیر لب انشاءاللہ بولتی وہ اسے چھیڑنے سے باز نہیں آئی تھی۔ اتنی جلدی ہے میرے بھتیجے کو؟ بالکل پھپھو، اس سے پہلے کہ آپ کی بیوقوف بھتیجی مجھ پر کوئی اور جرم عائد کر دے، آپ بس آج ہی بات کریں سب سے۔ ان کی جلد بازی پر وہ ہنستی چلی گئی تھی۔ یاد آیا، یہ پینو میڈم کیا فرما رہی تھی؟ تم معافی مانگ رہے تھے بھائی سے، شادی نہیں کر سکتا؟ ان کے پوچھنے پر وہ ایک بار پھر تپا تھا۔ کل پینو بیگم کی گردن تو میں مروڑوں گا۔ اس نے سچ میں ہاتھ میں گردن مروڑنے کا اشارہ کیا تھا۔ صبح پینو نے اسے حسن صاحب کا پیغام دیا تھا اور اسی وقت ان کے پاس گیا تھا۔ لو برخودار جی اقبال صاحب کی بیٹی کا کارڈ آیا ہے۔ وہ اس کے سامنے اپنے چچا زاد بھائی کی بیٹی کا کارڈ رکھتے بولے تھے اور اس کی بات کا مفہوم سمجھتے ہی وہ زور زور نفی میں سر ہلاتا انکار چلا گیا۔ شادی پنجاب میں تھی؟ نہیں پاپا میں نہیں، سیریسلی میں نہیں، وہ زور زور سے نفی میں سر ہلاتا بولا تھا۔ شادیوں میں جانے سے اس کی جان جاتی تھی۔ یار تم ان کے بیٹے کی شادی میں بھی نہیں گئے تھے؟ مجھے معاف کر دیں پاپا، میں شادی نو پاپا میں یہ نہیں کر سکتا۔ اسی وقت باہر کان لگائے کھڑی پینو کو زرینہ نے ڈانٹ کر بھگا دیا تھا۔ نہیں پاپا نہیں، مجھے معاف کر دیں، شادی میں نہیں کر سکتا۔ اور انہیں آدھے ادھورے ورڈز کو جوائن کر کے ایک عقل مند خاتون نے دوسری عقل مند خاتون کو پوری فلم بنا کر سنا دی۔ اس کی بات پر وہ ہنسی تھی۔ اچھا سب چھوڑو، رات کا کیا سوچا؟ بہت اچھا سوچا، انشاءاللہ اپنی بچپن کی بیوی کی ساری شکایتیں دور کرنے والا ہوں۔ اس کی بات پر ان بالوں میں ہاتھ پھیرے دلکشی سے کہا تھا، آپ بس رات 12 بجے سے پہلے تک اسے لے آئیے گا۔ اچھا میں چلتا ہوں۔ ردا کی کب سے کالز آ رہی تھی، اللہ حافظ۔ وہ اجلت میں اسے کان سے گلے سے لگاتے وہ یہ جا وہ جا، پھپھو میں رہنے آئی تھی اور آپ مجھے گھر واپس لے آئیں۔ وہ خفا ہوتی بولی تھی، میری جان ردا اکیلے کیسے سوئے گی؟ اس کے فون پر فون آ رہے ہیں۔ وہ 11 بجے اسے لیے واپس آ رہی تھی۔ اب ان کا یہاں رہنے کا پروگرام تھا۔ عاطف انہیں ڈراپ کر کے چلے جاتے۔ بچے اپنے چچو کے ساتھ گھر میں ہی تھے۔ گھر آتے آتے 11:20 بج گئے تھے۔ اتنی دیر کر دی پھپھو؟ ردا اس کا ہاتھ تھامتی اسے اندر لے جاتی بولی، بھابی لوگ سب سو رہے ہیں کیا؟ انہوں نے گھر میں سناٹے دیکھ کر پوچھا تھا۔ جی پھپھو اوپر آ جائیں، جلدی کریں، اپنی اس پرنسس کو بھی ریڈی کریں، پہلے ہی دیر ہوگی۔ وہ اسے اپنے کمرے میں لے گئی۔ کون پرنسس؟ وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی، لیکن پھر بیڈ پر پڑے خوبصورت ڈریس کو دیکھ کر وہ ایک لمحے کو رکی تھی۔ پیور شفون کا رول بلو فلیئر کرتا جس کے چاروں طرف ریڈ کلر اور کریم کلر کی خوبصورت امبرائڈریڈ کی گئی تھی۔ کونیوں تک آتی شفون کی سلیوز جس سے میں استر نہ ہونے کے سبب بالکل باریک سی معلوم ہو رہی تھی، پر کلائیوں میں ویسی ہی امبرائڈریڈ تھی۔ کریم کلر کا اسٹریٹ ٹراؤزر سلور سلیوز کے ساتھ جیسا ہی شفون کا دوپٹہ جس کے چاروں طرف ریڈ اور کریم ہلکی سے امبرائڈریڈ کی وجہ سے دوپٹے میں وزن پیدا ہوا تھا۔ پاس ہی گولڈن ہیلز کے نازک سے سینڈلز پڑے تھے۔ یہ سب پہن کر حیران ہو جانا، دیر ہی ہو رہی ہے، جلدی کرو۔ ردا نے اس کے ہاتھ میں کپڑے تھمائے اور دبکی سی پاگل ہو گیا۔ میں کیوں پہنوں؟ اس نے اپنے ہاتھ چھڑائے تھے۔ پھپھو آپ بڑی ہیں، میرا خیال ہے آپ ہیر کے کپڑے چینج کر سکتے ہیں۔ ردا کے سنجیدگی سے کہنے پر فائزہ نے سچ میں کپڑے تھامے تھے، لیکن پھپھو وہ تذبذب کا شکار تھی۔ خود جانا ہے یا میں آؤں؟ مجبوراً اسے کپڑے لے کر واش روم جانا پڑا۔ فائزہ نے اس کے نہ کرنے کے باوجود بھی اسے اچھا خاصا تیار کر دیا تھا۔ گھڑی کی سڑیاں 11:55 بجا رہی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس وقت اتنا تیار ہو کر کرنا کیا ہے۔ اس نے ایک نظر خود کو شیشے میں دیکھا تھا۔ فراق گھٹنوں سے بھی اوپر اونچی تھی، اس پر باریک سی شفون سلیوز، بوٹ گلا اور دوپٹہ فائزہ نے بالکل گلے کے پھندا بنایا ہوا تھا۔ اسے دوپٹہ بے ساختہ نیچے کیا۔ او ہو کون دیکھ رہا ہے ابھی تمہیں؟ خبردار جو اس کو ہاتھ لگایا تو۔ انہوں نے اسے ڈپتے ہوئے پھر سے دوپٹہ سیٹ کیا۔ پھپھو یہ اتنا ماڈرن ڈریس لایا کون ہے؟ قسم سے امی دیکھے نہ تو بے ہوش ہو جائیں۔ اس نے بے اختیار شفون سلیوز سے نظر آتے بازو کو دیکھا تھا۔ ردا نے بمشکل اپنی ہنسی ضبط کی تھی۔ وہ تو نہیں، پر شاید کوئی۔ ردا کے جملے مکمل کرنے سے پہلے فائزہ نے اسے ٹوکا دیا تھا۔ نازک سے ہیل والے سینڈلز، شکر تھا ہیل اتنی بڑی نہیں تھی، بالوں کو سائڈ کی مانگ کر کے کھلا چھوڑا ہوا تھا۔ کانوں میں وائٹ اور ریڈ نگوں کے چھوٹے سے ٹاپ سے ریڈ اور پنک کے امتزاج کی گہری لپسٹک اور آنکھیں، نشیلی آنکھیں اور اس پر خامدار گھنی پلکیں لائنر اور مسکارے سے سجی مزید قاتل لگتی۔ اس کا اپنا ہی دل دھڑکا گئی تھی۔ وہ از حد کنفیوز ہو رہی تھی۔ وہ دونوں ہی کمرے میں موجود نہیں تھی۔ جب پاس پڑا اس کا موبائل بجا تھا۔
हीर जल्दी से छत पर आ जाओ पप्पू, और मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन रिदा सुनो, रिदा उसके सुने बगैर ही फोन रख चुकी थी। उफ, खुद उसी गंदे हुलिये में घूम रही है और मुझे पता नहीं किस पार्टी के लिए तैयार किया है। वो झिंझलाती हुई खड़ी हुई और रास्ते में राहिम हसन के कमरे के दरवाजे पर नजर डालते ही उसका दिल सर पीट दौड़ा था। अगर उन्होंने मुझे ऐसे देख लिया, उफ नहीं, भागो हीर। वो तेजी से ऊपर भागी थी। गई पप्पो हाय, रिदा ने फायजा की पुश्त पर चेहरे रखे खुशी से चखते कहा। वो दोनों ही हाल में आती सीढ़ियों पर चुप कर खड़ी थी। उन्होंने मोबाइल कान से लगाया। अपना दिल संभालना मेरी जान, उसका जानदार कहकर दोनों की समातों से टकराया था। बस अब मेरा खड़ूस चढ़ियल भतीजा तो गया, या तो होश ठिकाने लगेंगे मोहतरम राहिम हसन के, या तो चारों शाने चत होंगे। पुप्पो आपने हीर को देखा नहीं था क्या? रिदा ने उसकी बात उचकी थी। उन्होंने इसके पहले हाथ पर हाथ मारते हुए इस बात में हिलाया था। वैसे तो मैं ख्वामहा अपने शहजादे भतीजे को निकम्मा समझती रही हूँ। वो हीर का ड्रेस देखती अशश कर उठी थी। रिदा छत पर कदम रखते ही उसकी आंखें खुली थी। पूरी छत छोटी छोटी फैंसी लाइट से जगमगा रही थी। दरमियान में रखी मेज खूबसूरत फूलों का बुके और कुछ बॉक्सेस रखे थे, और वो आंखों में चमक लिए आगे बढ़ी थी। मेज के पीछे छत की दीवार पर एक सुनहरी बैनर लगा हुआ था, जिस पर खूबसूरती से उसका अपना नाम किसी के साथ नाम के साथ जोड़कर लिखा था, हीर राहिम हसन। वो मबहूत सी आगे बढ़ती टेबल तक आई थी। बिल्कुल अचानक उसके नथनों से गुलाबों की मुअत्तर खुशबू टकराई थी। इससे पहले कि वो पलटती, किसी महसूस परफ्यूम की खुशबू उसके जज्बात से भरपूर भारी दिलकश उसके कान में सरगोशी करता उसी का दिल धड़का गई थी। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। वो एकदम पलटी थी और उसकी आंखों के सामने मुंह भी खुला था। हाँ, वो वही था, उसका बचपन का शोहर राहिम हसन, ब्लैक टू पीस में, हाथ में बुके लिए, होंठों पे दिलकश मुस्कान सजाए और आंखों में बेपनाह मोहब्बत लिए मबहूत सा उसी को देख रहा था। वक्त जैसे थम सा गया। ही राहिम हसन दोनों ही मबहूत हुए एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, जहां राहिम हसन की लबों की दिलकश मुस्कान और आंखों में उमड़ते मोहब्बत के जज्बात एक अनकही दास्तान सुनाते ही राहिम को बेहूद कर गए थे। वही ही राहिम को सरता पैर अपने लाए हुए लिबास में देखते राहिम हसन उस खूबसूरत सरापे और हसीन आंखों के शहर में खोया हुआ था। वो इस मशरकी लिबास में कोई मॉडर्न से ही थी। राहिम की मोहब्बत भरी जज्बात से भरपूर नजरों के इर्तिकाज से हीर का चेहरा सुर्ख हुआ और एकदम अपने बाजुओं में सिमटते हुए उसने रुख फेरा। राहिम जैसे होश में आया। उसने हंसते हुए सर को झुकाकर अपने हाथों में थामे बुके को देखते अपने बालों में हाथ फेरा था। फिर चलकर उसके सामने आया। वो नजरें जमीन पर गाड़े हुए अपने दोनों हाथ मसर रही थी। उसे उस वक्त अपने सामने देखकर हीर खुद में सिमटते जा रही थी। उसकी ये हरकत राहिम हसन का दिल मजीद बेईमान होने पर आमादा कर गया। आज तो तुम्हारा बचपन का शोहर अपनी बचपन की बीवी के लिए इतने सारे फूल लाया है, लोग ही नहीं। वो उसके मनमोहने रूप को अपनी आंखों में समाता बुके आगे किए हुए था। हीर का चेहरा शिद्दत जज्बात से सुर्ख हुआ था। उसके होंठों की साख्त में खूबसूरत मुस्कुराहट पैदा हुई थी। उसने बामुश्किल निगाहें उठाकर उसके सामने हाथ से बुके लिया था। मैं तो समझा था पता नहीं कितनी मिन्नतें करनी पड़ेंगी। उसके शरारत भरे लहजे पर हीर ने अपनी आंखों में हबकी समोए उसे देखा। ऐसे तो नहीं, देखो यार, पहले ही खुद को न जाने कैसे संभाला हुआ हूँ। उसकी बात पर हीर ने फौरन पलकें झुकाई थी और उन उड़ती गिरती हमदार पलकों में कहीं राहिम हसन का दिल भी अटका हुआ था। जैसे मैंने आज अपने बचपन की बीवी की बहुत सारी शिकायतों में से कुछ शिकायतें ज़रूर दूर कर ही दूंगा। वो उसके हाथों से बुके लेकर मेज पर रखता हुआ उसके आगे एक लूज शीट लहरा रहा था। ये क्या है? हीर ने हैरत से उसके हाथ में वो शीट पकड़ी थी। खुद ही देख लो। वो सर को हम कर दिए अपनी गर्दन खुजाता बोला। उसने एक नज़र शीट पर डाली थी। हैरत का एक झटका जो उसे लगा था, ये तो वो असाइनमेंट है जो अभी कल ही मिला है हमें। वो उसकी आंखों में देखती पूछ रही थी, बिल्कुल, तुम्हारा इस बार का असाइनमेंट तुम्हारे बचपन के शोहर बनाएगा। कुछ तो फ़ायदा हो ना तुम्हें एक अदद बचपन के शोहर रखने पर। वो खिलखिलाई थी। राहिम ने उसकी हंसी को दिल में उतारा था। लेकिन ये तो कंप्लीट नहीं है। वो शीट को आगे पीछे देखती अफसोस से कह रही थी, 20 मिनट में ये एक पैराग्राफ ही लिख सकता था। वैसे भी मेरे पास कल का दिन है ना, आराम से कर लूँगा। उसकी बात समझते हुए वो फिर से हंसी थी। अब वो अपनी जेब से कुछ निकाल रहा था। ये लो। उसने उसके आगे एक चॉकलेट लहराई थी। वो हंसी थी। बस एक?
اس کے ہاتھ سے چاکلیٹ لیتی وہ شرارت سے پوچھ رہی تھی۔ میں نے سوچا ایک چاکلیٹ دینا زیادہ رومانٹک لگتا ہے۔ اس کی بات پر اب اس کے ہنسی شرمیلی مسکان میں تبدیل ہوئی تھی۔ راہم نے بغور اس کے دل فریب روپ کو دیکھا تھا، پر مجھے خیال رکھنا چاہیے تھا کہ میری بچپن کی بیوی اتنے سالوں سے چاکلیٹ اور پھولوں کا انتظار کر رہی ہے۔ اس حساب سے تو مجھے پھولوں کا پورا باغ اور چاکلیٹ کی پوری فیکٹری لے کر آنی چاہیے تھی۔ اس کے ہاتھ میں چاکلیٹ کا پورا ڈبہ تھماتا بولا تھا، وہ چینی تھی، میں موٹی ہو جاؤں گی۔ وہ ڈبہ ٹیبل پر رکھتی اپنی چھنپ مٹانے کو بولی تھی اور اس پر شوق گستاخ نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس نے غیر محسوس طور پر رخ پھیرا تھا۔ تب اس نے راہم کا یہ روپ دیکھا، مجھے میرے بچپن کی بیوی پھر بھی اچھی لگے گی۔ وہ دونوں شانوں سے تھامے اس کا رخ اپنی طرف موڑ کر بولا۔ اس نے بھاری گمبھیر لہجہ ہیر کی ہتھیلیاں بھگو گیا تھا۔ اب اس کی پلکوں نے اٹھنے سے انکار کیا تھا، جیسے بچپن سے اچھی لگتی آئی ہو۔ وہ اپنا چہرہ اس کے قریب لاتا بولا تھا، جھوٹ۔ وہ ایک دم اپنا چہرہ پیچھے کرتی ناراضگی سے بولی تھی اور آنکھوں میں اب واضح نمی تھی جسے محسوس کرتے راہم تڑپا تھا۔ ہیر، اس نے ہنوز چھانوں سے اسے تھامے اپنے قریب کرنا چاہا، پر بازوں میں ہوتی تکلیف سے بے اختیار ایک سسکی ہیر کے ہونٹوں سے نکلی تھی۔ ہیر نے اپنے بازو پر رکھے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھے تھے۔ آئی ایم ساری ہیر۔ پھر ساری محبت اور نرمی سے راہم اس کے بازو سے ہلاتا اسے خود میں سمویا تھا اور اس کے سینے پر سر رکھے ہیر راہم رو دی تھی، آپ بہت برے ہیں، کبھی مجھے اپنی بچپن کی بیوی ہونے کے ناطے اہمیت نہیں دی۔ وہ اس کے کوٹ کا کالر تھامے اسی کی شکایت کر رہی تھی۔ مانتا ہوں یار، وہ اسے محبت سے تھامے سارے الزامات قبول کر رہا تھا، ہر وقت ڈانٹتے رہے۔ اس کے کوٹ کے کالر کو ہلکا سا کھینچا گیا تھا، ڈرتا تھا دھیما لہجہ، آپ ڈرتے ہیں؟ ڈرتے نہیں ہیں آپ کے، ڈرتے تو وہ بھوت بھی آیت الکرسی پڑھتا ہوگا۔ اب وہ سو کرتی بولی تھی۔ وہ کھل کر ہنسا تھا۔ ہیر، سچ بتاؤ تو راہم حسن تم سے ڈر گیا تھا؟ اس نے سر اٹھا کر حیرت سے اسے دیکھا تھا جو سر جھکائے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پر وہ اسبات میں سر ہلا گیا تھا، پھر بڑے آرام سے اسے خود سے ہٹاتے ہوئے پاس پڑے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ ہاں، سب کو اپنی بیویاں ڈراؤنی لگتی ہیں اور آپ کے ساتھ تو یہ بچپن سے ظلم ہوا ہے۔ اب وہ چڑھ کر بولی تھی۔ وہ زور سے ہنستا ہوا اس کے پاس بیٹھ گیا، پھر اس کے دونوں ہاتھ تھامتا ہوا اس کا رخ اپنی طرف موڑا تھا۔ ہیر کا دل انوکھی لے پر دھڑکا تھا، تمہاری اسی معصومیت سے ڈرتا تھا میں۔ گزرے 11-12 سالوں میں تم نے مجھے کتنا ڈرایا تڑپایا ہے ہیر، اگر ابھی بتایا تو نیچے بھاگ جاؤ گی۔ اس کی بات پر ہیر کا دل دھڑکا تھا۔ اس نے بے ساختہ اپنے ہاتھ چھڑانے چاہے، پر وہ اپنی گرفت سخت کر گیا تھا، پھر اپنی جیب سے سفید رنگوں کا خوبصورت سا بریسلیٹ نکال کر اسے پہنا رہا تھا۔ تمہاری لاپرواہیاں کیسے کیسے نہ میرا امتحان لے جاتی تھی۔ تم مجھ پر اپنا حق سمجھتے ہوئے کسی بھی وقت میرے ایمان کو ہلانے کے لیے میرے سر پر سوار ہو جاتی تھی۔ مجھے ڈر لگتا تھا کہ مجھ سے کوئی گستاخی سرزد نہ ہو جائے، کچھ ایسا نہ ہو جائے کہ تمہاری معصومیت کو ٹھیس آئے، بس اسی لیے۔ وہ اضطراب سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ ہیر اسے دیکھے گی 20 سالوں بعد آج وہ اپنے بچپن کی بیوی کو بتا رہا تھا کہ وہ اس کا شوہر ہے، اپنی باتوں سے، اپنے لہجے سے، اپنے پرشوق نظروں سے۔ آج وہ اسے باور کروا رہا تھا کہ وہ اس کی بچپن کی بیوی ہے، اور اتنے سالوں میں وہ اس سے بدگمان ہوتی رہی۔ وہ اس کی نسوانی عزت اور اس کی معصومیت کو ٹھیس لگنے سے بچانے کے لیے اس کی نظروں پر برا بنتا چلا گیا۔ وہ محبت، عقیدت سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں سے اشک رواں ہوتے گئے۔ اپنی بچپن کی بیوی کے سارے الزام سر آنکھوں پر، وہ اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے بولا تھا، پھر نرمی سے، بڑی نرمی سے اس نے جھک کر باری باری اس کی آنکھوں سے اشک چومے تھے۔ وہ آنکھیں بند کر گئی تھیں، پر ایک جان لیوا الزام برداشت نہیں کر پایا۔ راہم حسن خود پر، اور پھپھو سے وعدہ کر کے آیا ہوں، خود پر یہ الزام تو آج مٹا کر رہوں گا۔ اس کی بات پر ہیر نے آنکھیں کھول کر سوالیہ نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا کہ راہم حسن کو محبت کرنی نہیں آتی۔ اب وہ اس کے ہونٹوں کو دیکھتے اس پر جھکا تھا۔ وہ ایک دم جیسے ہوش میں آتی اسی کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ اسے کیسے بتاتی کہ اتنی دیر میں اس کا بچپن کا شوہر اس پر اپنی محبتیں ہی نچھاور کرتا اس کی جان ہلکان کر رہا تھا۔ پلیز، انداز التجائیہ تھا۔ وہ کہکا لگا گیا، میں تمہیں محبت کرنا سکھاؤں گا، تم مجھے عشق کرنا سکھانا۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتا بولا۔ وہ شرم سے عادی ہوتی اس کے سینے میں سر رکھتی مستقل نفی میں ہلا رہی تھی۔ اچھا،
اوپر تو دیکھو ہیر، وہ اسے شانوں سے تھامتا ہوا کہہ رہا تھا، پر ہیر صاحبہ کو ابھی یقین آ گیا تھا کہ وہ کامل یقین تھا اور اس پر اس کی جان ہلکان تھی۔ راحم حسن کی محبت پر اب وہ خود میں ہی ہمت نہیں کر پا رہی تھی راحم حسن کی آنکھوں کا سامنا کرنے کی، یہ جانے بغیر کہ راحم حسن سے چھپ کر اسی کے سینے میں پناہ لینا تم راحم حسن کو پاگل کیے دے رہے تھا۔ کیوں مجھے پاگل کر رہی ہو؟ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بول رہا تھا۔ رانجھے صاحب اب تک ہیر مان گئی ہوگی۔ فائزہ کی آواز پر اس نے تڑپ کر اس کے سینے سے سر اٹھایا تھا، اسے دیکھ کر ہنسا تھا۔ سر سٹپٹا کر کھڑی ہوگی اور دروازے سے ٹیک لگائے بہت ساری موم بتیاں روشن کیے ردا تھی۔ میری دیوانی بتیجی کو یقین دلایا، وہ ہیر کے سرخ چہرے پر نظر سے پوچھ رہی تھی۔ پوچھ لے خود ہی اس کی۔ وہ ایک نظر اس کو پوچھا، ہاں تو بتیجی، میرے نکمے بتیجے کو محبت کرنی آتی ہے یا نہیں؟ پھپھو، وہ منمنائی۔ سب کے کہکوں میں اس کی ہنسی اب اپنی بھی شامل تھی۔ چلو چلو کیک کاٹو اب۔ ریدا اسے کھینچتے ہوئے میز تک لائی تھی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے کیک کاٹا اور سب سے پہلا ٹکڑا جو فائزہ کے منہ میں ڈالنے والی تھی راحم نے اسی کے ہاتھ سے اپنے منہ میں ڈالا تھا، پھر بچا ہوا ٹکڑا اپنے منہ میں ڈالا اور اپنی بچپن کی بیوی کو اپنے شوہر کے سب سے پہلے تو کیک کھلانا چاہیے تھا۔ وہ کندھے اچکاتا ہوا بولا تھا، ہیر بھائی نے کوئی گفٹ بھی دیا یا تو باتوں پر ہی ٹھڑکا دیا؟ ریدا کی بات پر اس نے اپنی کلائی آگے کی تھی۔ واہ بھتیجے، میں تو ایویں ہی تمہیں نکما سمجھ رہی تھی۔ اس کی بات پر اس نے کہکا لگایا، چلو اب ہم تمہاری بچپن کی بیوی کو کم سے کم 7-8 دن تو مائیاں بٹھائیں گے، بلکہ میں تو سوچ رہی ہوں اپنے گھر پر ہی بٹھا دیتی ہوں تاکہ رخصتی تک کسی کو نظر نہ پڑے۔ اس کی بات پر جہاں ہیر کے چھکے چھوڑے تھے وہیں راحم نے انہیں گھورا تھا۔ کس کا مائیاں پھوپھو، کس کی رخصتی؟ وہ حواس باختہ ہی تو ہوئی تھی۔ اس کی شکل دیکھ کر وہ زور سے ہنسا تھا۔ جناب نے نکاح تم سے کیا تھا تو رخصتی بھی تمہیں ہی کروا کر آئے گا نا؟ انہوں نے پیار سے اس کی تھوڑی تھامی تھی۔ وہ اس کے شرمائے گھبرائے روپ کو آنکھوں میں بسائے مسلسل ہنس رہی تھی۔ لیکن پھوپھو، میں اتنے دن مائیوں بالکل بھی نہیں بیٹھوں گی، پلیز، مجھے بکرا لینے جانا ہے اور پھر اس کا خیال کون رکھے گا؟ وہ سر جھٹکتے ہوئے اپنے مخصوص انداز میں بولی تھی، یعنی اسے رخصتی پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ ہنسا تھا۔ لو دیکھو، میں تو سمجھی تھی یہ کہے گی اتنے دن ان کو دیکھے بغیر کیسے رہوں گی، اور یہاں بکرے کا خیال رکھنے کی فکریں پالی جا رہی تھی۔ بھائی اللہ ہی خیر کرے آپ پر، راحم کے کہہ پر وہ خفت سے بولی تھی۔ حسب عادت ریدا کو دموکو کا جڑنے کو بھی تھی جب فائزہ کو اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ میاں تمہاری بچپن کی بیوی بالکل ہی دیوانی ہے، وہ اسے خود سے لگاتی راحم کو دیکھ کر بولی تھی، اور بچپن کی بیوی کا تو بچپن کا شوہر ان کے عشق میں دیوانہ بننے کو دل و جان سے راضی ہے۔ وہ اس کو دیکھتا، سینے پر ہاتھ رکھتا تھوڑا سا جھکا تھا۔ ہی راحم کا دل آج راحم حسن کی محبتوں پر ایمان لے آیا تھا۔ پھپھو رات کو کیسے بول رہی تھی مائیوں کو نہیں بیٹھوں گی، اور اب 12:30 بج گئے ہیں۔ محترمہ کمرے سے ہی نہیں نکلی۔ صبح سے بھائی مجھ سے 2 کپ چائے کے اور 2 شرٹ پریس کروا چکے ہیں۔ ریدا نے فائزہ کو اندر کمرے میں آتا دیکھ کر دونوں ہاتھ کمر پر رکھے اسے گھورا تھا۔ سب کو ہی پتا تھا کہ راحم کے دونوں کام وہی کرتی آئی تھی۔ صبح زرینہ بھابھی اور انعام بھائی کے سر پر بم پھوڑا ہے۔ جناب بھتیجا نے یہ سب کو مانتے ہی بنی ہے کہ جاؤ اب کمرے میں جا کر اپنی شکل دکھا کر آؤ، میرے بھتیجے کو صبح سے بے چین ہے، فائزہ نے مزے سے کہا اور اس کا دل دھڑکا۔ اوہ مطلب عید کو رخصتی پکی؟ ریدا نے اٹھ کر اسے باہوں میں بھرا تھا۔ بالکل پکا کام ہے میری دیوانی بھتیجی کو قابو کرنے کے لیے میرے نکمے بھتیجے نے۔ اب کہ فائزہ نے اسے شرارت سے دیکھا اور اس کے چہرے پر راحم حسن کی محبت کے انگنت رنگ بکھرے تھے۔ ہائے 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 پھپھو، ہیر شرما رہی ہے، یہ تو انقلاب ہو گیا۔ وہ سچ میں شرم سے مر جانے کو تھی۔ مزید نہ برداشت کرتے تو اس نے ریدا کا حصار توڑا تھا۔ پھپھو دیکھ لیں، شکرانے کے نفر پڑھ رہے ہوں گے، کہیں بیٹھ کر صبح سے میری شکل نہیں دیکھی۔ سر جھٹک کر کہتی وہ دروازے کی طرف بڑھی تھی، لیکن اسے دروازے پر ہی رک جانا تھا۔ با جی شادی نہیں رخصتی؟ پینو ہامتی کامتی اسے سینے پر ہاتھ رکھتی اسے دیکھ رہی تھی۔ ہٹو یہاں سے پہلے، تمہاری وجہ سے کم ذلیل نہیں ہوئی میں، وہ اسے گھورتے ہوئے بولی۔ فائزہ اور ریدا دونوں ہنسی تھی۔ میں آپ سے تھوڑی زیادہ، پینو نے اپنا دکھ رو دیا تھا، لیکن باجی ابھی بھی خبر بالکل پکی ہے۔ راحم بھائی نے کہا کہ عید کے دن اپنی دلہن کو رخصت کروا کر لائیں گے، اور جی اس بار تو اب مجھے جھوٹا نہیں کہہ سکتی۔ وہ دیکھیں میں بعد میں لوگ اپنی ہی باتوں پر
پینو کو ذلیل کرتے ہیں۔ وہ منہ بنا کر کہتی موبائل میں ویڈیو چلاتے بولی تھی۔ ہیر نے حیرت سے موبائل اس کے ہاتھوں سے لیا۔ فائزہ اور ردا دائیں بائیں اس کے ساتھ ساتھ جوڑے کھڑی ہوئی تھی۔ چلو بھائی، انعام میرے بیٹے کو اب اپنی بیٹی ہی دے ہی دو۔ حسن صاحب ایک ہاتھ راہم کے گلے میں ڈالے انعام صاحب کو دیکھ کر بولے تھے اور نیچے دیکھتا مسکرا رہا تھا۔ انعام صاحب نے آگے بڑھ کر راہم کو گلے لگایا تھا اور ہیر کے دل کی سپیڈ پکڑی تھی۔ یہ تو ہے ہی میرا بیٹا۔ پھر حدیجہ اور زرینہ نے باری باری پیشانی چومی تھی۔ راہم تھوڑی بیوقوف ہے وہ۔ زرینہ جلملاتی آنکھوں سے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر رہی۔ ہیر کی آنکھیں یکلخت پانیوں سے بھری تھی اور اس کے ہاتھ سے موبائل لرزا تھا۔ فائزہ نے مسکرا کر اسے دیکھا جو بھیگی آنکھوں سے اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ چچی امی، وہ کوئی غیر تھوڑی ہے، اس نے اسے گلے سے لگایا تھا۔ ویڈیو ختم ہوئی تھی اور ساتھ ہی ہیر کا رونا شروع۔ ہاں تبھی دل کھول کر ڈانٹتے وہ مشکل کہتی موبائل پینوں کو تھماتے چہکوں پہکوں رو دی تھی۔ ارے میری جان، کیا ہوا؟ ہیر فائزہ نے مسکراتے ہوئے اس سے لگایا تھا۔ وہ مزید روتی گئی اور فائزہ سمجھ گئی کہ ماں کو روتا دیکھ کر ہر لڑکی کی طرح ہیر انعام کا نازک سا دل بھی بھر آیا تھا۔ لڑکی رخصت ہو کر چاہے احساس سمندر پار جائے یا دیوار ملی دوسرے کمرے میں، ہر لڑکی کے احساسات رخصتی کے نام پر بدلتے ہیں اور سوکھے پتے کی طرح لرزا جاتا ہے۔ یہی حال ہیر انعام کا ہوا تھا، جس کی آنکھوں اور دل میں راہم حسن کی رات والا روپ آ گیا تھا۔ ہیر، وہ تمہیں کوئی جاپان نہیں لے جا رہا، وہ یہ دیوار سے ملی دیوار ہے، وہ ردا نے رو کر ہنس کر کہا تھا۔ وہ اکیلے میں میرے ساتھ کیا کریں گے پھپھو؟ کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا۔ وہ سو کرتی انجانے میں پتہ نہیں کیا بول گئی تھی۔ اپنی بات کا مطلب اسے فائزہ اور ردا کے مشترکہ کہکے نے سمجھایا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ آپ دونوں سے بات کرنا ہی فضول ہے۔ وہ اپنا آپ چھڑواتی واش روم میں گم ہو گئی تھی۔ اوپ ہیر، راہم حسن، مجال ہے جو تم کچھ سوچ کر بولو۔ وہ شیشے سے اپنا عکس دیکھتی ہوئی بولی تھی، لیکن خود سے نظریں ملانے اپنے گال تھپتھپاتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ پورے 2 دن اس کے سامنے نہیں آئی تھی۔ اس نے پینو کے ہاتھ شرٹ بھجوائی تھی جو ہیر نے اپنے کمرے میں ہی پریس کر کے پینو کے ہاتھ واپس بھجوائی تھی۔ زرینہ اسے کچن میں بلایا تھا۔ میری بیٹی تو مائیوں ہی بیٹھ گئی ہے بھابھی، زرینہ اسے دیکھ کر شرارت سے کہا۔ وہ چنپی تھی لیکن پھر بھی کچھ یاد آیا۔ امی، تائی امی، آپ دونوں سننے میں مائیوں نہیں، بالکل بھی نہیں بیٹھوں گی۔ اس کی بات پر حدیجہ ہنس دی۔ اچھا چلو، یہ گلاس ہیں، انہیں دھو کر رکھ دو۔ پینو اسے دھلوائے، یہ 3 سیٹ برباد ہو جائیں گے۔ وہ کہتے ہوئے حدیجہ کے ساتھ باہر